السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ون کا جو وہ 8واں لیکچر ہے آج آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ڈسکس کی تھیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے۔ آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں، جس میں سے پہلی ایمان، دوسری محبت، تیسری اطاعت اور چوتھی جو ہے وہ اتباع ہے۔ آج ان 4 چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان، اس کے حوالے سے سب سے جو پہلی بات ہے وہ ذہن نشین کر لینی ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، کہ ہم ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق بھی کریں اور آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانیں اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کریں۔ اس اقرار اور یقین کا نام ایمان ہے۔ اچھا، یہاں پہ یاد رکھیے گا اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام ظاہری عبادات کا نام ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ قلبی کیفیات کا نام ہے، یعنی اس اعتقاد اور یقین کا نام ہے جو ہم اللہ پر، رسولوں پر، الہامی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر رکھتے ہیں۔ ایمان کا تعلق اور اس یقین کا تعلق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پورے عالم کے لیے ہادی بن کے آئے ہیں اور رہنما بنا کر جو وہ مبعوث کیے گئے ہیں، اور یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے جو ہے وہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، یعنی بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا یعنی خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایمان کے 2 درجے ہیں جی۔ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان 2 درجوں کے لیے 2 اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، پہلی اقرار باللسان اور دوسری تصدیق بالقلب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ضمن میں زبان سے اقرار کرنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرنا اور یقین کامل بھی رکھنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو آپ ایمان کے 2 درجے، 2 مراتب یا 2 پہلو کہہ سکتے ہیں، اور جب یہ دونوں ایک وحدت بنیں گے تب ہی ایمان مکمل ہوگا۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، یا صرف دل سے اقرار کافی نہیں ہے، اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے۔ مدینہ طیبہ کے منافقین جو تھے وہ زبان سے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، لیکن دل سے جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، دل سے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ بظاہر وہ آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکاتیں بھی ادا کرتے تھے، آپ کی مجالس کے اندر بیٹھتے بھی تھے، تو وجہ کیا تھی کہ ان کو منافق کہا جاتا تھا؟ تو وجہ یہی تھی کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، اقرار باللسان تھا لیکن تصدیق بالقلب نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے دونوں چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، اقرار باللسان بھی ہو اور تصدیق بالقلب بھی ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ منافقین کے درجے میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، کیونکہ جو شخص دل میں تو نبی علیہ السلام کی رسالت کا یقین رکھتا ہو لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرے تو قانون شریعت کی روح سے ایسا شخص کافر قرار پائے گا۔ دنیا میں وہی شخص مسلم ہے جو زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور آخرت میں وہی شخص مومن قرار پائے گا جو اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کی دولت سے بھی مالا مال ہو، جو یہ یقین رکھتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں، اور اللہ کی آخری کتاب آپ پر جو نازل ہوئی ہے وہ
ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اس اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، چونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، تو ایمان کی تکمیل کے لیے دونوں کا اشتراک ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے اطاعت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر اطاعت بھی ضروری ہوگی۔ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، بس اس کے بعد جو ہے وہ جان چھوٹ گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت اور فرما برداری وہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی جو ہدایات، جو احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں، ان کے اوپر دل مانے یا نہ مانے ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد جب تک ان تمام احکام شریعت، حدود و قیود، اوامر و نواہی کو دلی آمادگی کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جاتا، اوامر احکام کو کہتے ہیں، نواہی وہ کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے پیش کیے، اور جب تک اپنے نفس کی خواہشات کو انسان نہیں مارے گا، اپنے نفس کی پیروی کرنا نہیں چھوڑے گا، اور جب تک اپنے نفس پر وہ قابو نہیں پالے گا، قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، تب تک ایمان کا تقاضا پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور قرآن و سنت کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا ایمان بالرسالت کی شرط لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم ملے گا، وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی ساتھ ہی موجود ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اسی طرح سورہ تغابن کے اندر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ مان لیا، تو اب انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسے اس کا حکم بھی ماننا پڑے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے آگے سر تسلیم خم بھی کرنا پڑے گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وہ اسی وجہ سے آئے کہ ان کی قومیں جو ہیں وہ ان کی اطاعت کریں، ان کے احکامات کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں، ان کی ہدایات کے اوپر عمل کریں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کے اوپر جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کے لیے ہمارے پاس خود نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے احکامات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس نے انتظام کیا انبیاء اور رسولوں کا، انبیاء اور رسل کو واسطہ بنایا، لہٰذا خدا کی اطاعت کا ذریعہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ تو اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس انداز میں ارشاد فرمایا۔ آپ کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تیسری چیز اس کے اندر ہے محبت رسول۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیادی شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی توقیر و تعظیم کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ آپ سے محبت ہے۔
اچھا، محبت اطاعت جو ہوتی ہے وہ زبردستی کی بھی ہو سکتی ہے، مجبوری کی بھی ہو سکتی ہے، اور اطاعت تو کسی جابر حکمران اور جابر اقتدار رکھنے والے کی بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جاتی ہے. لیکن اطاعت رسول کے لیے جبرن اطاعت مطلوب نہیں ہے، زبردستی کی اطاعت مطلوب نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پہ اطاعت کروائی جائے نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ اطاعت مطلوب ہے کہ جو دل کے اندر رچی بسی ہو، جو انسان دل سے کرے، لگن سے کرے، شوق سے کرے، محبت سے کرے، پوری آمادگی کے ساتھ کرے، انبساط قلب کے ساتھ کرے، شرح صدر کے ساتھ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوازم ایمان میں سے ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے ماں باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. یعنی انسان کے والدین سے بھی زیادہ، انسان کی اولاد سے بھی زیادہ اگر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا تو ایمان مکمل ہے، ورنہ نہیں. تو کامل ایمان کی شرط نبی علیہ السلام نے بتا دی کہ مکمل ایمان اسی شخص کا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد، کیونکہ والدین اور اولاد یہ دو ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دو رشتے ایسے ہیں جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک حدیث کا تذکرہ کرتا چلوں یہاں پہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ منقول ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اب اس سوال سے، اس گفتگو سے اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کتنی اپنائیت ہے، کتنا احساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق کے اندر کتنی جو ہے وہ قلبی اور ذہنی کتنا قرب موجود ہے. سوال کا انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال اس ہستی سے کیا جا سکتا ہے جس کی محبت اور شیفتگی مسلم ہو، جس سے بے انتہا انسان محبت کرتا ہو، جس پہ بے انتہا انسان کو پیار آتا ہو، جس کی دل کی گہرائیوں میں جو ہے وہ جگہ ہو. تو حضرت عمر نے جواباً عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ مجھے دنیا کے ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر دریافت کیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار کرتے تھے، کس حد تک جو وہ محبت کرتے تھے. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ذکر کی تھی: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین اور اولاد سے بھی زیادہ اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی جو چوتھی اور بنیادی شرط ہے، چوتھی اور آخری شرط ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اس کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالو کرنے کا، اتباع کرنے کا، پیروی کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ دو ٹوک الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو رسول کی اتباع کا، رسول کی پیروی کا حکم دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری پیروی کرو.
اور جب میری پیروی کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ انسان سے محبت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، پھر انسان کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کر دے گا، پھر اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم دل بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا لازمی تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور اس اتباع کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ ہم اللہ کی محبت میں اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کی مغفرت اور رحمت کے سزاوار قرار پائیں گے۔ اور جن کو یہ مرتبہ مل جائے کہ وہ اللہ کے محبوب قرار پا جائیں، ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہنا ہے۔ یہ سب سے بڑی انسان کی خوش بختی ہے، یہ سب سے بڑی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اتباع رسول نصیب ہو جائے، وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کر دے۔ اس کے شب و روز، اس کی عبادت، اس کی سیاست، اس کی تجارت، اس کے گھر کے معاملات، ازدواجی تعلقات، اولاد کے ساتھ تعلقات، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، معاشرے کے اندر اس کے تعلقات، اس کی سیاست، معاشرت، تجارت، غرض کی زندگی کا ہر وہ کام جو اس نے زندگی میں کرنا ہے، اگر وہ اتباع رسول کے اندر کرے گا تو وہ عبادت بن جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔